احسان ہے جس نے اپنے پاک ذکر کے لیے جمع کیا، اللہ قبولیت، استقامت، اصول، خلوص عطا فرمائے۔ ہے چھوٹی سی صورت، وہ بہت لمبی بات ہے۔ سورہ عصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ قسم کھائے کہہ رہے ہیں، قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان ٹوٹے خسارے نقصان میں، سارے کے سارے انسان ٹوٹے خسارے نقصان میں ہیں۔ وجہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ، ادھر ایمان لایا ادھر اعمال صالحہ، نماز کا حکم لاگو ہو گیا، باقی حکم تو بعد میں آئیں گے، زکوٰۃ، صدقہ، حج، لیکن ایمان لاتے ہی یا بالغ ہوتے ہی سب سے پہلے حکم شریعت کا نماز کا ہے، جس کو اللہ نے اعلان کروا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہو حضور قلب سے پانچوں ادا، حضور قلب کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اطاعت سمجھتے ہوئے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہو حضور قلب سے پانچوں ادا، سر جھکانا ہے نشان اسلام کا، اور رتبہ سب سے ہے بڑا اس کام کا، کیا ظلمت دل دور کرتی ہے نماز، ظلمت دل دور کرتی ہے نماز، نور ایمان دل میں بھرتی ہے نماز، جو کرو گے تم نماز سب ادا، بخش دے گا رب تمہاری سب خطا، پنج وقتی میں نہ ہو جس کے قصور، رحمت حق اس کے اوپر ہو ضرور، یہ نمازیں جاستوں ہے دین کا، دین کی چھت کا ہے بوجھ اس پر رکھا، جس نے توڑا عزتوں کو برملا، خانہ دین اس نے گویا ڈھا دیا، سارے کام کر رہا، روزہ بھی رکھ رہا، حج بھی کر رہا، نماز بھی پڑھ رہا، کتنے آدمی جو حرم شریف کے 1,50,000 نمازوں کا ثواب توجہ نہیں پڑھ رہا، اور ہوٹل سے قریب کتنی مسجد ہے، دکانوں میں قریب دین اور ایمان، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ، اعمال صالحہ میں کیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے ایمان، ہم چاہے اس کی عظمت محبت کریں یا نہ کریں، دیکھو نماز 24 گھنٹے میں ہر عاقل بالغ مرد عورت سے 5 وقت کی فرض ہے جی، اب وہ 6 کی، 7 کی، 8 کی اگر وہ پڑھے، اشراق، شاعت، اوابین، تہجد، اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور اگر نہیں پڑھے گا تو ٹھیک ہے، لیکن 5 وقت کی نماز تو ہر عاقل بالغ مرد عورت پہ فرض ہے، جیسا فرض ہے اس کو سیکھنا بھی فرض ہے، یا سیکھنا فرض، اس کو صحیح طریقے پہ ادا کرنا بھی فرض ہے، جہاں تک معذوری مجبوری کا سوال ہے وہ اللہ جانتا ہے کتنا معذور ہے کتنا مجبور ہے، یہ ایمان کے ساتھ اعمال صالح، 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض، روزے سال بھر میں 1 مہینے کے فرض، نماز بھی پڑھ رہا، روزے بھی رکھ رہا، لیکن تراویح نہیں پڑھ رہا، نجات کے لیے کافی نہیں ہے،
دو مہمان خداوند قدوس بھیجتا ہے اور ایک مہمان کو اندر بٹھا رہا ہے، ایک باہر کھڑا ہو. ہاں جی، تو مہمان کو بھیجنے والا اس کو کیا کہے گا؟ مجرم، ملزم، قصوروار کہے گا نہیں کہے گا؟ دو مہمان میں نے بھیجے، ایک کو تو بھیجے گا، ایک کو یوں بھی نہیں کہا اندر آ جائے. اس لیے خالص روزہ نجات کے لیے کافی نہیں، خالص نماز اور تراویح کو چھوڑ کر نجات کے لیے کافی نہیں ہے. دو ہی تو چیز ہیں. شروع سال جب پہلا رمضان آیا، حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ قبر پر رحمت نازل فرمائے، گیا میں جا کر حضرت رمضان کا معمول کیا ہے؟ رمضان سے پہلے 2-4 دن سے معمول کیا ہوتا ہے؟ معمول کیا ہے؟ ہائے ہائے، رمضان میں دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک دن کی، ایک رات کی، ایک روزہ کی. معمول کہے گا. یعنی کہ جس طریقے سے غیر رمضان میں صبح اشراق کے بعد میں بیٹھتے اور رات تک دن میں کوئی چھٹی نہیں ہے. مئی جون کا مہینے میں بھی دوپہری میں بھی کیا خبر ہے کہ میرا دوست میرا بھائی کہاں سے آ رہا ہے، کیا ضرورت ہے؟ کبھی نہیں. نہ کوئی پیدا بیٹھا باہر، ابھی نہیں نماز کے بعد میں ملی ہو، 1 گھنٹے میں ملی ہو، کبھی نہیں. بہرحال جو 12 مہینے کا معمول وہی رمضان کے اندر روزہ اور تراویح دو چیز. تو میں کہہ رہا تھا کہ نماز 24 گھنٹے میں 5 ٹائم کی فرض ہے. روزہ 1 سال میں 1 مہینے کا فرض ہے. کتنا ہی مالدار ہو، عمر میں 1 مرتبہ حج فرض ہے. 2 مرتبہ 3 مرتبہ اگر یہ کرے جس کو اجر و ثواب ملے گا. زکوٰۃ کتنے بڑا مالدار ہو، سال بھر میں 1 مرتبہ اس کے ذمہ ہے. ابھی صدقہ خیرات ہے جو اس کا علاوہ دے رہا ہے، اس کا اجر و ثواب ہے. صدقہ خیرات تو کر رہا ہے لیکن زکوٰۃ مکمل نہیں ہے. اس کا عذاب دنیا میں بھی اللہ دے گا اور آخرت میں بھی اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا. اللہ حفاظت کرے. لیکن ایمان جو ان ساری چیزوں کی جڑ ہے قبولیت کی، وہ 24 گھنٹے فرض ہے. ایمان اور 24 گھنٹے فرض ہے. اس کا سنبھالنا، اس کا بڑھانا، اس کا دیکھ ریکھ کرنا، اس کو دیکھنا میرا ایمان کیسا ہے. ہر چیز کو آدمی دیکھ لے، ایمان کو نہیں جان سکتا، دیکھ سکتا. چل رہا غصہ جیسے چل رہا ہے. دیکھو اہل حق نے ایک نشانی بتلائی. جب ایمان بنتا ہے، بڑھتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو نیک لوگوں سے محبت ہوتی ہے. پھر ان کے صدقے سے ذریعے سے اللہ نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے. اور جب ایمان گھٹتا ہے، بگڑتا ہے، کمی آتی ہے، تو سب سے پہلے اللہ والوں سے، دین داروں سے اسے نفرت ہوتی ہے. اور پھر کجا ہوتے نیک اعمال ختم ہو جاتے ہیں. لیکن ایمان کی عظمت، ایمان کی محبت خداوند قدوس کے یہاں اتنی ہے، یوں سمجھو 14 طبق یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، سارا نظام عالم جو اللہ نے رکھا ہے، یہ سب ایک ایمان والے ہی کی نسبت سے ہے. حدیث میں جب تک زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، ایمان والا رہے گا، جب تک خدا ان ساری چیزوں کو جوں کا توں رکھے گا. تیرے واسطے تو جب تو ہی نہیں ہے، اسی کا کیا کرنا ہے، سب ختم کر دیا جائے گا. تو آپ نے فرمایا ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والے تو ہیں اسی نقصان سے، خسارے سے بچے ہوئے، ورنہ سارے خسارہ نقصان میں ہے. اب جو جماعت والے آگے کنڈیاں بجائیں، خوش آمدید منت کریں، نوٹ لے گئے، اسی ہے تو جو رشتہ خداوند قدوس سے تھا. اللہ نے اعلان فرمایا تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا.
اللہ کی طرف بلانا، آ جاؤ بھائی مسجد میں آ جاؤ، دین سیکھ لو، ایمان بنا لو، اعمال بنا لو۔ آپ نے صراحت صاف طریقے سے ارشاد فرمایا، دیکھو نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، چھوٹی ہو بڑی ہو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے برابر نیکی ہوگی، خیر ہوگی، وہ چھپے گی نہیں۔ یہ جو رستہ ہو، ذرے برابر خیر نیکی ہوگی، وہ چھپے گی نہیں، وہ سامنے آ جائے گی۔ اور ذرہ برابر اگر برائی کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا، وہ نہیں چھپے گا، سامنے آئے گا، بجز اس کے جس گناہ سے اس نے توبہ کر لی ہو۔ توبہ کیا ہے؟ پیچھے سے شرمندہ نادم ہو کے اللہ کے سامنے آوازاری کر رہا، حال تھا کہ اللہ غلطی ہو گئی مجھ سے، معاف فرما دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ پیچھے سے نادم ہو اور آئندہ کو ہے دو، یہ تو ہے توبہ۔ اب نماز نے پڑھی، نے 20-30 سال سے ساری عمر ہوگی، اور یہ جو ماننے لگے اللہ جو ہوگی اسے تو کر دے معاف، آئندہ نہیں چھوڑنے کا، کر دے گا معاف ہو ہیں۔ جب تو معاف کر سکے تو قسطیں دینی شروع کر دے قضا عمری کی نیت سے۔ آج تو نے اللہ سے ڈر کے قضا عمری کی نیت سے قسطیں شروع کر دی نماز کے بعد میں، اسی نماز کو، اور عشاء کے بعد میں 4 فرض 3 وتر اس نے ادا کرنے سے شروع کر دیے، 2 دن نہیں ہوئے تھے آگی موت، اللہ معاف فرما دے گا۔ موت تو اس ہاتھ میں نہیں تھی، ان نے تو نیت کر لی تھی، اور قسطیں دینے بھی سے شروع کر دی تھی، اللہ معاف فرما دے گا۔ اس لیے 24 گھنٹے کی زندگی کو ہمیں جانچنا اور دیکھنا ہے۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جائے گا، بجز اس گناہ کے جس کی اس نے صدق دل سے توبہ کر لی ہو، وہ تو بھلا دیا جائے۔ بدلہ دینے والی ذات نیکی اور گناہ کی کبھی فنا نہیں ہوگی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اب تجھے اختیار ہے، جو چاہے کر، جیسا کرے گا تجھے بھگتنا پڑے گا۔ ہر جانور آدمی کے لیے نصیحت ہے، نصیحت کر رہا ہے۔ حضرت فرما رہے تھے الو کے لیے یہ حال ہے کہ جہاں یہ بیٹھ جا بس 40 دن میں اس کا بیٹا کرک ہو جا، الو۔ اسی لیے دیکھ کے آدمی سب بھاگے گلیل گلا مارنے کرنے کو۔ فرماتے نہیں، یہ انسان کو نصیحت کرتا ہے، یہ انسان کو نصیحت کرتا ہے۔ اس معاشی فإنک میت، جی لے جتنا جیوے، مرنا ایک دن کوس رہا ہے، تو کیا جتنا جی لے، مرنا ایک دن ضرور ہے۔ وہ اتنا ہوشیار جانور ہے، حضرت فرما رہے تھے کہ جو درخت پیڑ بڑا سارا ہو، پنجی میں کنکرے ڈلے لگے ٹھا کے، اور اس کو اوپر چھوڑ دے، اور ککڑ سے ہوگا جو جانور اس میں بیٹھتے ہوں چھوڑے تو انہیں پکڑے گا، خون پی ہوگا، پھینک دے گا شکاری۔ اس لیے بھائی ہر چیز آدمی کو نصیحت کرتا ہے۔ ایک اللہ والے سے پوچھا کسی نے تمہارے استاد کتنے ہیں؟ بھائی کتنے بتاؤں، بہت ہے، بہت ہے۔ ہمیں ایک بار جس سے علم دین کی سیکھ لی وہ بھی استاد ہے۔ کہنے لگے جی بتا جی جائے، کہنے لگے کبھی استاد ہے تھوڑا، کہاں کبھی میرا استاد ہے، وہ مجھے ہوشیار رکھنا چاہتا ہے، چست رکھنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے دیکھا کہ چست ہے، سنا ہے اس کی ماں نے کہا تھا بیٹے جب کوئی ٹھاوے گا مارنا تو بھاگ لیے تو۔ یہ کہنے لگا جب ماں جب یہ ہو رہا ہو پھر تو نہیں مار کھانے کا، میں ادھر کو چیز۔ انسان کو اللہ نے چیز بنایا ہے،
سستی کا علاج ہے چستی، اور چستی کا علاج ہے کشتی۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا پتہ ہی نہیں۔ کر لے پتہ بھائی نماز، یہ وہاں طبیعت ٹھیک سی نہیں ہے۔ آئیے اب وہاں جانا سے لینا پیسے اور چل دے گا، نہ کچھ دقت ہونے کی نہ کچھ، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ تو اتنا ہوشیار رہنا جائے، چوکنا ہر ہر گھڑی تھی، چوکنا رہنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں نفس اور شیطان کا شکار ہو گئے تو اپنے عملوں کو خراب نہ کر لیں۔ اللہ سور سے کیا سکھا نکالنا، اب تو چپ ہوگا۔ اور ہاں وہ سور سے میں نے سویرے اٹھنا سیکھا ہے۔ سب سے پہلے اٹھے، اس کے بعد میں ایک جانور اور ہے جو سب سے پہلے بولتا ہے۔ بہرحال انسان کو اللہ نے افضل المخلوق بنایا، سب مخلوق میں اونچا بنایا، افضل بنایا، لیکن اس نے اپنی قیمت کو برباد کر کے خراب کر دیا۔ نہ اللہ کو سمجھے نہ نبی کو سمجھے، اور اب تو جہالت میں یہ حالت ہو گئی۔ جہالت میں نوجوان یوں کہنے لگا جب اللہ کا ڈر نہیں وہ اللہ کا قادر آنے دے گی، کیا کرے گا جب اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر ہو نہ ہو، اللہ کا ڈر پیدا کر۔ کل کو جب حشر کا میدان ہوگا اور یہ ملا اور یہ دروازے اور یہ کیواڑے اور یہ گواہی دیں گے فلاں وقت میں فلاں آئے تھے اور اس نے یوں کہا تھا، وہ تو اللہ جانے کہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ اسی لیے بھائی 24 گھنٹے کی زندگی خداوند قدوس نے دی ہے، جتنی بھی جس کو دی ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے، اسی لیے قیمتی ہے، اسی پہ اعمال صالحہ کا دار و مدار ہے۔ جب تک سانس آ رہے جا رہے اور پہچان ہے، اعمال صالحہ کی اہمیت ہے، اور جب پہچان ختم ہوگی اب ایمان اور اعمال کا کوئی یقین نہیں رہا۔ اب ایمان لاوے دیکھ کے فرشتوں کو ایمان کو اس سے پہلے کہ آپ نے فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے اور حشر میں جانے سے پہلے وہاں کی فکر کر لے۔ ہاں جی، ان چیزوں کو گھر میں اگر ہم رائج کریں، گھر والوں کو بتاویں سمجھاویں، ہمیں نہیں پتہ گھر والوں کو کیا، میری جیب میں نہیں ہے پیسے کہ گھر والوں کو کیا دوں گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر اول تعلیم فضائل کی شروع کرو، جس سے ان کے اندر عمل کا شوق پیدا ہو۔ پھر جب عمل پہ چل لیں پھر ایک وقت میں مسائل اور ایک وقت میں فضائل شروع کرو۔ عمل صحیح کرنے کے لیے ضرورت ہے نہیں مسائل کی۔ اسی لیے بھائی 24 گھنٹے کی زندگی جو اللہ نے دی ہے، اس کی قدر عظمت محبت کریں، اس کی اطاعت کریں، اسے برباد نہ کریں۔ ذرا سی چیزوں میں ذرا سی باتوں میں آدمی عمل کو خراب کر دیتا ہے۔ بہرحال بات تو لیکن مختصر یہ ہے، 24 گھنٹے جو ہمارے گزر رہے ہیں، جس کی جتنی عمر گزر گئی ہے وہ اپنے حالات کا محاسبہ کرے، حساب لے، میں نے اب تک کیا کام کیے ہیں، کس کے پیسے ہیں، کتنی نمازیں ہیں، کس کو برا کہا، کس کو اچھا کہا، سارا حال لے کے رات کو اپنا حساب لے، اور حساب لے کے اللہ سے جو توبہ کی ہے ان سے توبہ کرے، جو ادا کرنے کی ہے ان کو ادا کرے یا اس کو کہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ یقین عمل سے ہی کی توفیق عطا